آج سے چند سال پہلے ایک موبائل کمپنی کے اشتہار میں ایک ایسا گھرانہ دکھایا گیا تھا جس میں ایک لڑکی جو کرکٹ کی شوقین ہوتی ہے وہ کرکٹ میچ کھیلنے کو جاتی ہے تو ماں اس سے کہتی ہے بیٹا اپنے باپ سے اجازت لے لو، تو وہ باپ کو اپنے شوق کے راستے کی رکاوٹ بتاتی، اس خیال کو نفرت سے جھٹک دیتی ہے اور روانہ ہو جاتی ہے۔ اشتہار میں اس کے بعد اس لڑکی کے میچ کھیلنے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ بحیثیت بالر اس کی تیز رفتاری کو کیمرے کی بدماشیوں سے ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کرکٹ میچ دکھاتے وقت کیمرے کا رخ بیٹ مین کی طرف ہوتا ہے اور بالر کو پیچھے سے دوڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن اس اشتہار میں خصوصاً کیمرے کو خاتون کے سامنے رکھ کر سلو موشن میں دوڑانے کے مناظر دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چلو یہ سب کچھ تو مال بیچنے کی مجبوری ہو سکتی ہے جسے عرف عام میں مارکیٹنگ کہتے ہیں، لیکن اس اشتہار کا انتہائی گھناؤنا پہلو یہ تھا کہ وہ لڑکی جو باپ سے پوچھے بغیر گھر سے چلی جاتی ہے اسے ایک کامیاب کرکٹر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آخرکار بیچارے باپ کو اس کے سامنے ایک شرمندہ خطا کار کے طور پر سرنڈر کروایا جاتا ہے۔ اشتہار نشر ہونے کے اگلے ہی دن میں نے اس پر اپنے پروگرام حرف راز میں تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم مارکیٹنگ کی ہوس میں عورت کو چاہے جس میدان میں لے جا کر کھلواؤ اور جس پروفیشن میں چاہے اس کی کامیابی کے جھنڈے بلند کرو، لیکن اللہ کا واسطہ ایک باپ کی نافرمان بیٹی کو کامیاب ہوتے ہوئے مت دکھاؤ، اس تصور کو ملک کی عام لڑکیوں کے لیے ایک نمونہ مت بناؤ۔ یہ سب کچھ انہیں باپ کی نافرمانی کی ترغیب دلائے گا۔ میری اس تنقید کے بعد اس ملک میں کون نہیں تھا جس کے ہاتھ میرے گریبان تک نہ آئے ہوں۔ ہر سیکولر لبرل دانشور اینکر نے اپنی نفرت کا زہر مجھ پر پھینکا اور مجھے ہدف تنقید بنایا۔ مجھے عورت دشمن، میسونوگسٹ تک کہا گیا۔ مجھے اس تنقید پر ذرا برابر بھی دکھ نہیں ہوا، لیکن اس اشتہار کے پس منظر معاشرے کو خراب کرنے کے یہی منصوبے رکھنے والوں نے جس طرح میرے اہل خانہ، بیوی اور شادی شدہ بیٹیوں کو غلیظ جملوں کا نشانہ بنایا، اس کا دکھ مجھے آج بھی ہے۔ میری وجہ سے ان گھریلو خاتون نے جو اذیت برداشت کی، اس پر مجھے شرمندگی ہے۔ اللہ انہیں اس کا ضرور اجر دے گا، اور اس کی اذیت کا مقدمہ تو وہاں درج ہے جہاں سے ناانصافی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آج ان تمام لوگوں کو دعا زہرا کے بارے میں تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی ماں کو آنسو بہاتے ہوئے اور بیٹی کی اذیت میں مضطرب ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھے اپنے وہ تمام کالم اور ٹیلی ویژن کی بحثیں یاد آ گئی کہ میں جن میں مرضی کی شادی کرنے والے بچوں کے حق میں اٹھنے والی آوازوں سے دست بدست مسلسل یہ درخواست کرتا چلا آیا تھا کہ تم اس آگ سے مت کھیلو، یہ کل تمہارے گھروں تک بھی آن پہنچے گی۔ مجھے مارچ 1999 کا آسما جہانگیر کا وہ دفتر یاد آ گیا جب محمد کی ایک شادی شدہ مغویہ سمیہ کی ماں اپنے ملازم کے ساتھ روتی بلکتی وہاں آئی اور مسلسل اپنی بیٹی کو واپس لے جانے کے لیے منت سماجت کرتی رہی۔ اتنے میں ہینا جلانی نے چیخ کر کہا، چھوڑ دو سمیہ کو، ورنہ میں اپنے باڈی گارڈ کو حکم دوں گی کہ وہ تمہیں گولی مار دے۔ گولیاں چلیں اور سمیہ ماری گئی، اور ساتھ ہی وہ گھریلو ملازم حبیب الرحمان بھی مارا گیا۔ اگلے دن آسما جہانگیر نے اس پولیس والے گن مین کو شاباشی کے سرٹیفکیٹ عطا کیے جس نے ان دونوں کو قتل کیا تھا۔ سمیہ عمران ایک شادی شدہ خاتون تھی جس کو نادر کپتان اغوا کر کے لاہور لایا تھا، اور اس شادی شدہ مغویہ کو دستک میں پناہ دے دی گئی جہاں اس خاتون سے اغوا کار نادر کپتان کو ملاقات کی مکمل اجازت تھی۔ یہ آج سے 23 سال پرانا واقعہ۔ اس کے بعد جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے میں نے ان پر قلم اٹھایا اور ان حقوق نسواں کے پروانوں سے کہا کہ تم اس لڑکی کے لیے تو آواز اٹھاتے ہو جو اپنی مرضی سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگتی ہے، لیکن اس ماں کے لیے کیوں نہیں بولتے جس سے یہ لڑکی چھن جاتی ہے اور وہ بلکتی رہ جاتی ہے؟ اس بہن کے لیے کیوں آواز کیوں نہیں اٹھاتے جس کے رشتے اس لیے نہیں آتے کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ تم نے گھر سے بھاگنے والی ایسی تمام لڑکیوں کو ہمیشہ رول ماڈل بنا کر پیش کیا اور ان کے گھر والوں کو ظالم اور درندے کہا۔ میرے 9 سالہ عدالتی کیریئر میں صرف 4 لڑکیوں نے عدالت میں آ کر والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ میں نے ان کے والدین کو بلا کر انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ مائیں روتی بلکتی رہیں، باپ ہاتھ باندھ کر عزت کا واسطہ دیتے رہے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ میں نے قانون کے ہاتھوں مجبور ہو کر اجازت دی، لیکن ان چاروں کا بھیانک انجام یہ ہوا کہ ایک نے خودکشی کر لی، 2 کو سندھ میں جا کر بیچ دیا گیا اور ایک کراچی میں کال گرل بن گئی۔ اپنی مرضی سے شادی کرنے اور گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کے یہ ڈرامہ نگار، افسانہ نویس اور انسانی حقوق کے علمبردار ایسے کھیل کا یہ بھیانک انجام کیوں نہیں دکھاتے؟ انہیں محبت کے دیوی دیوتا کے طور پر کیوں پیش کرتے ہیں؟ آج جب دعا زہرا کے والدین کے ساتھ شہلا رضا اور انسانی حقوق کے لاتعداد علمبرداروں کو دیکھا تو ایک بار پھر وہ تمام والدین یاد آ گئے جو کبھی اس طرح روتے بلکتے اور ان عدالتوں میں اپنی پیاری بیٹیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ یہ تمام انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے علمبردار انہیں ظالم اور مذہبی قبائلی اور جاگیرداری عصبیت کے طعنے دیتے ہوئے ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ دعا زہرا کی ماں اور باپ کے آنسو ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسے سمیہ خان کی ماں کے آنسو 23 سال پہلے لاہور میں آسما جہانگیر کے دفتر میں آج یہ سب کے سب اس آگ میں خود جھلس رہے ہیں، مگر
پھر بھی سچ نہیں بولتے، منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ یہ والدین کی رضامندی کے بغیر شادی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، بلکہ یہ لڑکی کی عمر کا بہانہ بنا کر مسئلے کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا دعا زارا 18 سال کے بعد اپنی مرضی سے شادی کر لے تو پھر وہ مغویہ نہیں کہلائی جائے گی؟ پھر اس کی ماں ایسے نہیں ہوگی، باپ ایسے بےتاب نہیں ہوگا؟ خاندان جیسے عظیم ادارے کی عزت و حرمت تقدس کے یہ دشمن مغرب زدہ لوگ اسلام کے اس اعلیٰ اخلاقی تصور سے کھیل رہے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی کی شادی ولی یعنی باپ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کوئی ولی باپ کنواری لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کر سکتا، دونوں شادیاں فاسد ہیں۔ اگر لڑکی باپ کی مرضی کے بغیر کرے یا باپ لڑکی کی مرضی کے بغیر کرے، 18 سال کی عمر مغرب دنیا کا مسئلہ، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام تو شادی کے لیے بلوغت کی شرط رکھتا ہے، کیونکہ بلوغت کے بعد انسان کی ایک فطری ضرورت شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب پرست یہ دلیل دیتے ہیں کہ 18 سال کے بعد دونوں شادی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی لڑکا 18 سال کا ہوتی ہے اچانک امیر برسر روزگار اور صاحب حیثیت ہو جاتا ہے۔ کیا مذاق ہے! جن معاشروں نے شادی کے لیے عمر کی پابندیاں لگائی، وہاں نوجوانوں نے انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ صرف امریکہ میں غیر شادی شدہ کم سن بچیوں کے ہاں ہر سال 10 لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام کے اصول میں ہی نجات ہے کہ ولی کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں، اور لڑکی کی مرضی کے بغیر ولی کی کروائی گئی شادی ناجائز ہے۔ آگ گھروں تک آ پہنچی، اب تو پورا سچ بولو اور پورے سچ پر کھڑے ہو جاؤ۔